بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قائد پبلک ہائی اسکول میں میں محمد اصغر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلا تاخیر اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میزل اور وبیلا کیچپ کمپین کے سلسلے میں مہمان ہمارے تشریف لا چکے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی کتاب مبین سے چند آیات کی تلاوت کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ایشان عامر کو۔ ایشان عامر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ پانی پتی لہجے میں بچی نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ روایت ہے ہماری تلاوت کے بعد ہمیشہ نعت شریف ہوا کرتی ہے۔ نعت سے پہلے میں ایک چھوٹی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ بتانے کے لیے کہ ہے کوئی کلام اس جیسا، اکثر فجر کے بعد جب سنتیں پڑھ کے گھر سے مسجد جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، وَاجْعَلْ فِي قَلْبِ نُور وَفِي بَصَرِ نُور وَفِي سَمْعِ نُور وَعَنْ يَمِينِ نُور وَعَنْ شِمَالِ نُور وَاجْعَلْ لِي نُور وَفِي عَصَبِ نُور وَفِي لَحْمِ نُور وَفِي دَمِّ نُور وَفِي شَعْرِ نُور وَفِي بَشَرِ نُور وَفِي اللِّسَانِ نُور وَاجْعَلْ فِي نَفْسِ نُور وَاجْعَلْنِي نُور وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِ نُور وَمِنْ أَمَامِ نُور وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِ نُور وَمِنْ تَحْتِ نُور اللہم آتینی نور۔ عاجزی کا دعویٰ لیے احسم شاہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ آئیں نعت کے لیے چند اشعار جی۔
کوئی صدی کا ہے آرزو کا، کوئی صدی کا ہے آرزو کا، نہ بندگی بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اب جس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں آپ دیکھیں گے واقعی وہ چھا گئے ہیں۔ میری مراد جناب حافظ ذوالفقار صاحب سے ہے، اس اسکول کے پرنسپل اور آج کی تقریب کے میزبان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ میٹنگ بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ اس میں موجودہ زمانے میں وہ بیماری، وہ کرونا جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً پاکستان کو متاثر کیا، پچھلے تقریباً 1.5 سال سے اس سے ہم لڑ رہے ہیں، اور جہاں پر صنعتوں کا نقصان ہوا، کاروبار کا نقصان ہوا، اس میں جو سب سے اہم نقصان تھا وہ تھا تعلیمی نقصان۔ شکر الحمدللہ کہ کرونا کے حوالے سے گورنمنٹ کی پالیسیاں کارآمد ہوئی، اور شاید لوگوں کا بھی تعاون ساتھ رہا، اور میں ویسے جو سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم رہا اس خطے پر، کہ اگرچہ ہمیں بڑی کمیاں اور کوتاہیاں نظر آتی رہیں عوام کی طرف سے، ہم اس طرح احتیاط نہیں کر پائے، لیکن کو اللہ کا خصوصی فضل و کرم تھا کہ اس خطے سے بڑی جلدی سے کرونا ختم ہوا، اور الحمدللہ آج وہ 0.some% پر رہ گیا، یعنی 1% سے نیچے ہے۔ خدائے رب کریم سے یہی دعا ہے کہ یہ 1% بھی نہ رہے، یہ بھی بالکل ختم ہو جائے، نہ صرف پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے یہ ختم ہو جائے، کیونکہ جب سے زمانہ ازل سے لے کر آج تک جتنی بھی تاریخ رقم ہے، یعنی جو لکھی ہوئی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو یہ واحد وبا تھی جو ایک ہی وقت میں پوری دنیا پر پھیلی، ایک ہی وقت میں۔ تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ایک خصوصی سمجھ لیجئے ایک پیغام تھا پوری دنیا کے لیے۔ اس کی توضیحات تو بڑی پیش کی جاتی ہیں کہ جس طرح کشمیر کا لاک ڈاؤن ہوا، گھروں میں بند کر دیا، تو کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں اللہ نے کیسا لاک ڈاؤن کیا پوری دنیا کا، کہ تاکہ آپ کو کشمیر والوں کا احساس ہو کہ کس طرح وہ گھروں میں بند پڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملات ہیں، یہ اللہ کا کوئی بھی کام جو ہے نا وہ کبھی بھی حکمت سے عاری نہیں ہوتا، حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اور پھر اگر ہم حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو قرآن نے یہ پورا واقعہ کوڈ کیا ہے، لفظ بہ لفظ اس کو کوڈ کیا ہے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کو ملے اور علم سیکھنے کے لیے گئے، تو پھر وہ جو باتیں نظر آ رہی تھی بظاہر وہ کتنی غلط تھی، کہ ایک کشتی والا جو ہے اس نے ان کو سوار کیا بغیر کرائے کے، اور خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے توڑ دیے، یعنی ان کی کشتی کو نقصان پہنچا دیا،
اور پھر ایک گاؤں میں گئے تو ان گاؤں والوں نے انہیں کوئی کھانا وغیرہ نہیں دیا، ان کی کوئی انہوں نے خاطرداری نہیں کی، تو یہ جو ہے نا وہاں پر ایک دیوار تعمیر کر دیتے ہیں اس گاؤں کے ایک بندے کی، اور پھر جو ہے نا وہ ایک بچہ دیکھتے ہیں اور اس بچے کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں خضر علیہ السلام۔ تو یہ تینوں واقعات پر موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکے، ہر دفعہ کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ سے ایک ہی وعدہ لیا تھا کہ سب کچھ بتاؤں گا لیکن آپ نے خاموش رہنا ہے، حکمت یہی ہے کہ خاموش رہیں۔ جب تیسری دفعہ بھی آپ نے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا جی اب میرا سفر آپ کے ساتھ جاری نہیں رہ سکتا، آپ نے 3 دفعہ اس عہد کو توڑا ہے کہ آپ خاموش رہیں گے۔ بہرحال میں بتا دیتا ہوں اللہ کی حکمت اس میں کیا تھی۔ اب حکمت یہ تھی کہ وہ کشتی والا جس نے آپ ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں کشتی میں سوار کیا اور دوسری منزل تک پہنچایا، اس کے تختے میں نے اس لیے توڑے کہ ساحل پر بادشاہ نے اپنے ملازم مقرر کیے ہوئے تھے کہ جو بھی کشتی نئی اور صحیح والی ہے وہ اپنے قبضے میں لے لو، اور وہاں پر کشتیاں قبضے میں لی جا رہی تھی۔ میں نے تختے توڑ دیے اس لیے کہ جب وہ وہاں پر جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، لہذا اس غریب آدمی کی وہ کشتی بچ گئی۔ اور دیوار میں نے اس لیے تعمیر کی کہ یہ ایک یتیم بچے کی دیوار تھی، اس کے نیچے اس کے والدین نے خزانہ مدفن کیا ہوا تھا، تو جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو وہ خود ہی یہاں سے خزانہ نکال لے گا، اتنی دیر کے لیے میں نے دیوار مقرر کر دی کہ یہ خزانہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ آئے، اسی یتیم بچے کے ہاتھ میں آئے۔ اور بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ یہ جن ماں باپ کا بچہ تھا اس کا لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ بڑا ہوگا تو یہ بہت بڑا فسادی اور والدین کے لیے عذاب بن جائے گا، تو اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اس بچے کو ختم کر دیا جائے، میں ان کو ایک نئی اولاد دوں گا، ایک نیا بچہ دوں گا جو کہ ان کی خاطرداری بھی کرے گا اور ان کے لیے نیک نامی کا سبب بھی بنے گا۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہم اموات دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو موقع نہیں تھا اس بچے یہ والد کا اس وقت فوت ہونے کا، تو بہرحال اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب جو بھی یہ کرونا آیا، اللہ کی کیا حکمت تھی، وقت جو ہے نا اس کو ثابت کرے گا، پتہ چلے گا کہ کیا حکمت تھی۔ بہرحال مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم رہا خصوصاً پاکستان پر کہ جہاں سے کرونا بڑی جلدی سے ختم ہوا۔ اب ایک کمپین جو چل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کووڈ-19 کی ویکسین کے حوالے سے کہ 12 سال سے اوپر کے جتنے بچے ہیں جو اسکولوں میں موجود ہیں ان کو اسکول میں ہی ویکسین لگائی جائے گی۔ ایجوکیشن آفس سے ہمیں وہ فارم بھی مل گیا جو ہم نے پیرنٹس کو بھیجنا ہے، کہ بلکہ بھیج دیا ہوا ہمارے سارے اسکول والوں نے، کہ اس کے اوپر اگر آپ کسی وجہ سے وہ ویکسین نہیں لگوانا چاہتے تو وہ ریزن لکھیں۔ وہ ریزن میں کہیں ہو سکتا ہے کہ بچے کو خدا نخواستہ کینسر ہے، اس کا پہلے علاج کینسر کا اور علیحدہ اس کو نہیں لگ سکتا، یا کوئی اور مخصوص بیماری ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا کہ اور ویکسین نہیں ہو سکتی، تو اس طرح کی وہاں پر وجوہات ہیں۔ لیکن یہ تو پورے اسکول میں کوئی 1 آدھ 2 3 بچے ہوں گے، باقی سارے کے سارے جو رکے ہوئے ہوں گے وہ اس کے خوف سے رکے ہوں گے۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی دوائی جو ہے وہ شفا نہیں دیتی، یہ اذن ربی ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو سب کو شفا دیتا ہے۔ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، اور یہ بھی واضح حکم ہے کہ اللہ نے آج تک وہ بیماری اتاری نہیں جس کا پہلے علاج نہ اتارا ہو۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ سن 47 میں پاکستان بنا اور 48 میں اسرائیل بنا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج تک اگر اسرائیل کو نہیں مانا تو کس نے نہیں مانا؟ پاکستان نے۔ اللہ نے علاج پہلے اتارا 47 میں، اور 48 میں جو ہے وہ بیماری بھیجی۔ تو یہ بہرحال یہ حکمت بھی اس میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ یہ تو واضح حکم ہے کہ بیماری کی شفا جو ہے وہ پہلے اتاری جاتی ہے اور بیماری بعد میں ہوتی ہے۔ اور پھر یہ علم کس کا دیا ہوا ہے؟ جس علم کے تحت ویکسین بن رہی ہے، ٹھیک، یہ علم بھی اللہ کا ہی عطا کردہ ہے۔ کہ انسان کو فضیلت کس بات پہ ملی تھی؟ علم کی بنیاد پر۔ جب فرشتوں کو کہا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو انسان ہے، یہ فساد مچائے گا دنیا میں جا کر، کیونکہ اس سے پہلے جنات تھے یہاں پر، انہوں نے فساد مچایا تھا، اسی کی ایکسپیرینس بیس پر انہوں نے فرشتوں نے یہ کہہ دیا۔ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو پھر اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو علم دیا، اس کو اسماء سکھائے، ٹھیک ہے۔ تو
اب جب فرشتوں کو کہا گیا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، ان چیزوں کے نام سے مراد پتہ کیا تھی، یہ چیز جو ہے، یہ ایلیمنٹ جو ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی کیمیکل پراپرٹیز کیا ہیں، اس کی فزیکل پراپرٹیز کیا ہیں. تو فرشتوں نے کہا اللہ جتنا تو نے علم دیا اتنا ہی ہے، یہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام نے جب وہ نام بتائے تو پھر کہا گیا کہ اب کرو سجدہ تعظیم اس کو. علم کی بنیاد پر اشرف المخلوقات قرار دیا گیا. آدم علیہ السلام میں وہ جو جتنا علم زمانہ آخر تک آنا ہے وہ سارے کا سارا ایک بیج کی شکل میں بو دیا گیا، اور بیج جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہوا برگد کا درخت بن گیا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے علوم جو آج انسان حاصل کر رہا ہے یہ بیسیکلی کب ودیت ہوئے تھے؟ وہ آدم علیہ السلام کو، اور وہ کھل کے اب سامنے آ رہے ہیں. تو یہ علم بھی اللہ کا دیا ہوا جس کے تحت یہ ویکسین بنتی ہے. اور ویکسین اگر غلط ہو، ویکسین اگر صحیح ہو، تو یہ تو اذن ربی ہے کہ اس سے آپ کو آرام آنا ہے کہ نہیں آنا. لہذا جب بھی ویکسین لگوائیں تو اس نیت سے کہ یا اللہ اس ویکسین میں کچھ نہیں ہے، ہاں تیرا اذن ہوگا تو شفا ہے، تیرا اذن نہیں تو یہیں زہر بن جائے گا. لہذا ڈرنے والی کوئی بات نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بیماری آئے تو اس کا علاج کرو. جب بیماری آئے تو اس کا علاج کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہزاروں مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں بیماریوں کا علاج کیا گیا اور صحابہ کو حکم دیا کہ آپ علاج کرواؤ. تو علاج کروانا جو ہے وہ شرعی احکام کے تحت ہے. تو لہذا یہ ویکسین جو ہے نا اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. اگر وہ جیسے ایک متھ ہے یہاں پر، وہ بڑی شروع میں چل رہی تھی کہ جس نے ویکسین لگوا لی نا تو سمجھے اس کے گھر بچے نہیں ہونے، ٹھیک ہے نا، وہ بے اولاد ہو گیا. تو اس طرح کی متھ تھی. لیکن میں پھر وہی کہتا ہوں کہ اذن ربی ہے، اذن ربی ہوگا تو زیادہ بچے پیدا ہوں گے، نہیں تو نہیں ہوں گے. لہذا یہ جتنے بھی تہمات ہیں ان کو دور کرنا ہے. پیرنٹس کو جو ہے نا ایک قومی فرض سمجھتے ہوئے ان کو آپ نے مائل کرنا اس طرف کہ ویکسین لگوائیں. یہ آپ کے بچے کے فائدے میں بھی ہے اور اس پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، پوری امت مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ آپ شرعی حکم کے تحت علاج کروا رہے ہیں. لیکن شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے، شفا اس کی طرف سے آنی ہے. آپ نے تو صرف ایک تحریک پیدا کرنی ہے، ایک حرکت کرنی ہے، اور حرکت میں برکت ہوتی ہے. دوسری آج جو ہے نا یہاں پہ ہمارے الحمدللہ بہت خاص مہمان آئے ہوئے ہیں یونیسیف کی طرف سے، ایجوکیشن آفس کی طرف سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. وہ میزلز اور روبیلا کے متعلق جو ہے نا وہ انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے. کووڈ-19 کے اوپر بھی بات ہوگی. یہ ساری ریکارڈڈ گفتگو ہے ہماری انشاءاللہ العزیز. یہ آپ کے جب موبائلز پہ جائے گی تو ڈیفینیٹلی آپ آگے مزید اپنے جو سوشل میڈیا کے آپ کے گروپس ہیں ان میں یہ پھینک دیجیے گا. یہ بات جو ہے یہ ہر اسکول والے تک اور ہر پیرنٹس تک یہ بات پہنچ جانی چاہیے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ جتنے مہمانان گرامی یہاں پہ تشریف لائے ہیں. میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرح کے گورنمنٹ نے احکامات دیے ہیں، اور یہ ہم اپنا قومی فرض سمجھتے ہوئے انشاءاللہ اس کو کما حقہ پورا کریں گے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. ڈاکٹر وسیم مرزا صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، ڈی ایچ او سیالکوٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ ایک بڑا اچھا ایک پروگرام ارینج کیا ہے. اور سب سے پہلے میں تھوڑا سا نا جو ہمارا آج آنے کا جو مقصد ہے یہاں پہ وہ ہے کہ ہماری ایک کمپین چل رہی ہے. جیسے حافظ صاحب نے ذکر کیا کہ پہلے ریڈ کمپین چل رہی ہے ہماری ریچ ایوری ڈور. اس میں تھا یہ ہمارا تھیم تھا کہ گورنمنٹ نے پہلے بھی کئی پروگرام بنائے کہ اب جتنی ہماری پاپولیشن ہے اس کو ویکسینیٹ کیا جائے. ماشاءاللہ وہ کافی حد تک اگر دیکھا جائے تو ہماری جو سیالکوٹ کی جو پاپولیشن ہے وہ 41,96,000 سم تھنگ ہے. تو کافی حد تک نا ہم 50% ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا تھا. لیکن اس کے بعد جو باقی پاپولیشن رہ گئی ہے وہ پھر گورنمنٹ نے ایک پروگرام بنایا کہ کیسے ہم اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ جو رہ گئے ہیں وہ بھی ویکسینیٹ ہو جائیں. اس کے لیے پھر انہوں نے ایک پالیسی بنائی کہ جو ہماری ہیلتھ ورکرز جو عام طور پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہاؤس ٹو ہاؤس جاتی ہیں، جا کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتی ہیں، تو پھر ہم نے ان کو انوالو کیا. جو ان کے ہیں وہ اب ان کو ہم کہتے ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز، ان کو
ہر اگر زیادہ تر جو ہے نا اربن ایریا وہاں پہ ان کی کوریج کم ہوتی ہے، جو رورل ایریا ان پہ ان کی 100% کوریج ہے، اور ان کو 200-250 گھر ملا ہوتا ہے. تو ان کا گورنمنٹ کا تھیم یہ تھا کہ ایزی اپروچ ہے، لوگ جو ہیں ان سے فیس ٹو فیس ان سے فیملیئر بھی ہیں. تو وہاں سے وہ انہوں نے ایک رجسٹریشن کی ہے کہ انہوں نے اس کمپین سے پہلے ایون دو کہ ہمیں یہ تھوڑا سا نا گورنمنٹ نے ایک تھوڑا سا نا یہ جو پلان کیا ریڈ کمپین کا، ہمیں تھوڑا سا ٹائم نہیں ملا پریپریشن کا، لیکن پھر بھی ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں. وہ لیڈیز، زیادہ تر وہ لیڈیز ہیں ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز، کہ انہوں نے بڑے شارٹ ٹائم میں ایک ڈیٹا اکٹھا کیا ہاؤس ٹو ہاؤس جا کے کہ دیکھا جائے کہ ہماری کمیونٹی میں، ہمارے گھروں میں جو بھی گھر ہیں وہ کتنے رہ گئے ہیں. پھر انہوں نے آج ہمارا 12واں دن ہو گیا ریڈ کمپین کا، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے رزلٹ ہیں. اگر ہم ایوریج دیکھیں تو جو پہلے ہم ایگزامپل کہ اگر ہم 5 لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کر رہے تھے ڈیلی ایوریج، میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، تو ہم ڈبل ٹرپل ہو گیا. تو واقعی اس کمپین کا نا بڑا رول ہے. اس میں یہی ہے کہ پیرنٹس سے ہمیں ریکویسٹ کہ وہ اپنے بچوں کو جو اسکول ایج گروپ ہے 12 سے آن ورڈ جو ہے نا، تو ہم ان کو فائزر لگا رہے ہیں جو سیف ہے. تھوڑی سی متس ہوتی ہیں کمیونٹی میں، لیکن میرے خیال میں کوئی ایسا نہ کوئی ہمیں کوئی ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ یہ ہم نے یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. اچھا، آج پھر ہم آتے ہیں آج کی جو آج ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ یہ جو کمپین چل رہی ہے اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا مین رول ہے. وہ ہم جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرس میں اس میں سا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے بڑا امپارٹنٹ ہے، کیوں نہ کہ اس میں جن بچوں کو ہم ویکسینیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ زیادہ اسکول ایج گروپ ہے. اور جیسے آپ یہ اسٹینڈنگ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ 9 ماہ سے لے کے 15 سال سے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو ہم نے یہ ویکسینیٹ کرنا ہے. میں تھوڑا سا بریف دوں گا، پرسیپٹیو دوں گا کہ ایکچولی یہ جو ہم کیچ اپ کمپین کرتے ہیں اس کا میننگ کیا ہوتا ہے. ایکچولی 2020 اور 21 میں دونوں سالوں میں نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا وبا پھوٹی، اب سرجنس ہوئی، تو وہ بھی گورنمنٹ نے ریلائز کیا کہ اس کو ہم نے اچھی طرح ایڈریس کرنا ہے. اور اس کو اچھی طرح ایڈریس کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایک ماس ویکسینیشن کرتے ہیں. میزل جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں ہم اس کو خسرہ کہتے ہیں، یہ پہلے بھی جو روٹین امیونائزیشن بچوں کی ہوتی ہے جو ان کو لگتی ہے ان کو پہلے بھی ٹیکے لگ رہے ہیں، لیکن اس دفعہ یہ روبیلا ایڈ ہوا ہے. یہ بھی تھوڑی سی نا ان بیماریوں میں تھوڑی سی کامن چیزیں ہیں، جیسے وہ اسپاٹس ہوتے ہیں میزل کی، آپ کو پتہ ہے یہ بڑی کامن ہے، تو اس میں ریڈ اسپاٹس ہوتے ہیں. لیکن یہ جو روبیلا ہے اس میں تھوڑا سا نا گلابی کلر کے اسپاٹس وہ جو ہے میزل کے رہتے ہیں کافی دن. اس میں روبیلا میں وہ مارکس آتے ہیں بڑی جلدی چلے جاتے ہیں. تو ہم نے یہ پھر گورنمنٹ نے ریلائز کیا کہ کیوں نہ ان دونوں ڈیزیزز کو جو بار بار ایک سال میں 3-4 دفعہ وہ ان کی وبا پھوٹ رہی ہے، ان کو ہم نے اس طرح کرنا ہے جو ہم کرتے ہیں پبلک ہیلتھ میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہم ماس ویکسینیشن کرتے ہیں. جیسے اسکول میں آئیں گے وہ بچوں کو ویکسینیٹ کریں گے ایک جگہ جا کے نا، کہ زیادہ تر جو پاپولیشن ہے نا اس کو ہم کور کر سکیں تاکہ اس بیماری پہ ہم کنٹرول کر لیں. اور کیچ اپ کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے بھاگ دوڑ کر کے فل ایفرٹ کر کے ہم نے اس بیماری کو کنٹرول کرنا ہے. اور ویکسین کا جیسے آپ سب نے بڑا اچھا بتایا کہ ایک بیماری آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نا اس کا علاج نکال دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو جو ویکسین ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ اب جو ہے نا دنیا جو ہے وہ علاج کی طرف نہیں، علاج میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ریسورسز اوور آل اکنامیکل سچویشن کیا ہے ہماری دنیا میں، تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اور دنیا نے یہ ریلائز کیا ہے کہ ہم بیماری پیدا ہونے ہی نہ دیں، کیوں نہ کہ گورنمنٹ کا جتنا ایکسپینس لگتا ہے وہ اس بیماری کو ٹریٹ کرنے میں، اس میں سے کہہ لیں ہاف لگ جائے گا اس کی پریونشن کو، جو ایکچولی ہم یہ 2 بیماریاں جو ہیں ان کو پریونٹ کرنا ہے ہم نے. اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہے ہماری کمپین جو ہے یہ 15 سے 27 نومبر کو تک ہے، یہ 12 ڈیز، اور سنڈے جو ہے وہ آف ہوگا اس پہ.
ٹھیک ہے. یہ کمپین جو ہے فرسٹ ٹائم ہماری جو میزل روبیلا کی جو کمپین ہے یہ فرسٹ ٹائم چل رہی ہے اور یہ سنگل ڈوز ہوگی. ٹھیک ہے. اور ہماری جو سیالکوٹ میں جو پاپولیشن ہے وہ ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا 39% جو ہے نا وہ ہمارا ٹارگٹ ہے, جو آلموسٹ 16,36,000 بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس یہ پہلے میزل, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میزل کی ویکسین پہلے بھی لگ رہی تھی, ہم نے ریلائز کیا کہ اس کے باوجود بھی نا کوئی بھی ویکسین لگنے کے بعد ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہم اس بیماری ہمیں دوبارہ لاحق نہیں ہوگی. یہ ایک ایفرٹ ہوتی ہے, یہ ایک کہہ لیں کہ سائنٹیفک وے ہے اس بیماری کو کنٹرول کرنے کا. اور یہ جو کمپین ہے اس کے بعد آپ سے سوال کیا جائے گا ٹیچرز سے, پرنسپل سے, کہ یہ جو تو خسرے کے تو پہلے بھی ٹیکے لگتے ہیں, اب اس میں کیا ہے, اس میں ہم وبا پھیل رہی ہے زیادہ, اور زیادہ تر یہ اسکول میں یہ جو میزل ہے یہ عام ہمیں لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ ایک بچے سے دوسرے بچے کو بڑی ایزیلی پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ان کو اسکول ایج گروپ کو ہمارا ایڈریس کرنا, اور زیادہ تر یہ بیماری ہوتی ہے اس ایج گروپ میں. اس کے بعد یہ جو کمپین ہماری چلے گی 12 دن, اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ دسمبر سے اس کو ہماری جو روٹین کی امیونائزیشن ہے اس میں اس کو شامل کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جیسے 9 ماہ اور 15 ماہ کی عمر میں بچے کو میزل کے ٹیکے لگتے تھے, اس کمپین کے بعد دسمبر سے وہ ہماری روٹین امیونائزیشن کا حصہ بن جائے گا. بس یہی تھی, تو تھوڑی سی میں سمجھا تھا کہ یہ باتیں تھوڑا سا انٹرو میں آپ کو بتا دیتا. اور یہ ہے, دوبارہ پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ کیوں نہ کہ ہمارا مین سٹیک ہولڈر ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. آج یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ لوگوں کی کیا امپارٹنس ہے اس میں, آپ لوگوں کو انگیج کرنا اس کمپین میں, آپ لوگوں کو فل کوآپریشن, جو پہلے بھی جیسے پولیو کمپین ہے, ریڈ کمپین میں اسکولس ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بڑا اچھا کوآپریٹ کیا ہے. اور جتنی بھی ہماری ویکسینیشن ہو رہی ہے, ابھی بھی ہمارا جو ریڈ کمپین میں مین ٹارگٹ ہمارا اسکول ایج گروپ ہے, اور ماشاءاللہ اسکولس بڑا اچھا کوآپریٹ کر رہے ہیں. آپ صاحب جیسے تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہوئی تو ماشاءاللہ ان کا یہ کہ ایک ہمارا قومی فریضہ ہے کہ گورنمنٹ اگر کوئی کو پالیسیز بناتی ہے کسی بیماری کو پریونشن کے لیے تو آپ لوگ اس میں کوآپریٹ کریں. آپ سب تھینک یو ویری مچ اتنا اچھا پروگرام ارینج کرنے کا. اب میرے دوسرے ساتھی ہیں وہ انشاءاللہ ہم تھوڑا سا بریف کریں گے. تھینک یو ویری مچ. جی 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 یہ اصل میں نا چکن پاکس جو ہے نا وہ آلموسٹ تو آلریڈی کافی حد تک نا اریڈیکیٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. ہماری کمیونٹی میں. ٹھیک ہے. اب یہ جو زیادہ تر جو ہے نا یہ جو دانوں والا یہ بیماری اب کہتے ہیں یہ خسرہ ہے, یہ انشاءاللہ آج کل ہماری اس کی زیادہ وبا پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی ہماری یہ جو کمپین سکسیسفل ہوگی کافی حد تک ہماری کمیونٹی میں جو کیسز آ رہے ہیں, یہ اصل میں نا تھوڑا سا آپ کو میں ڈیزیز کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ویسے تو میرے جو کلیگز ہیں وہ سارا ڈیٹیل میں بتائیں گے. اس میں جو ہے نا مین جو ڈیزیز ہم نے ایڈ کیا یہاں میں روبیلا ہے. ٹھیک ہے. یہ روبیلا اسپیشلی آپ لوگوں نے بریف کرنا ہے پیرنٹس کو کہ یہ جو بچیاں ہیں نا ان کے لیے بڑا امپارٹنٹ ہے. ہر عورت نے ایک زچگی کے ایک ایج میں آ کے زچگی کے عمل سے گزرنا ہوتا ہے, اور اگر ڈیورنگ زچگی حمل کے دوران یا ارلی ڈیز میں جو پہلے ہفتوں میں اگر یہاں کہہ لیں کہ ارلی جو اس کی جو ہے نا اس عمل سے گزرنے سے پہلے اگر اس کو جو ہے نا روبیلا کا انفیکشن ہو جائے تو خدا نخواستہ جو بچہ ہے اس کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے یہ دونوں بیماریوں کو اس طرح پیرنٹس کو تھوڑا سا اویئر کرنا ہے, اویئرنیس دینی ہے. یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ میسیج آپ پیرنٹس تک پہنچائیں کہ یہ جو 2 بیماریاں ہیں ان کو ہم نے ایریڈیکیٹ کرنا ہے اپنی کمیونٹی سے. تھینک یو ویری مچ. بیمار کی بنا پر یہ خسرہ کی بیماری جو ہے وہ درج ہوتی ہے اور ویکسین کے
اصل میں یہ ایک وائرل ہے، وائرل ڈیزیز، جیسے اب کرونا وائرس ہے، وہ ایک وائرس ڈیولپ ہو گیا، ایک ڈیزیز آ گئی ہماری پاپولیشن میں، کمیونٹی میں، پھر وہ جو ہے نا اسی کا جو ویکسین ہے، ویکسین اصل میں یہ میڈیسن نہیں ہے، اسی ویکسین کو وہ جو کہہ رہے ہیں وائرس ہے نا، اس کو ڈیڈ کر کے، جیسے آپ نے سنا ہوگا قوت مدافعت، جو بھی بیماری آنی ہے، حافظ صاحب نے بڑا اچھا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، تو پھر ہم نے اس بیماری پر جو سائنٹسٹ ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ آیا اس بیماری کا کاز کیا ہے. ہم نے ڈھونڈ لیا کہ اس کا یہ جو ہے نا روبیلا ایک وائرل ڈیزیز ہے, ٹھیک ہے, یہ بیماری کرتی کیا ہے. پھر ہم نے اسی کا وہ آرگنزم لیا, اس کو سائنٹیفکلی لیبارٹری میں ہم نے اس کو ڈیڈ کیا, اور پھر وہ جو عام طور پہ ایک بیماری ایک بندے میں آتی ہے, مجھ پہ مجھے اگر بیماری لاحق ہو گئی ہے, میرا جسم اگر ہیلدی ہوں میں, تو میرا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا قوت مدافعت کا, وہ قدرتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ کہیں جیسے کہہ رہے ہیں نا یہ ویکس جو ہے کرونا جو ہے آلموسٹ جس طرح اس کی وبا پھیلی ہے, یہ آلموسٹ جسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں کہ اردو میں کہ ہر بندے کے اندر سے گزر گئی ہے, لیکن کیوں نہ کہ ہم تھوڑے سے مضبوط گنے جاتے ہیں, محنتی ہیں, وہ ہم پہ اتنا لوگوں پہ نا دیکھیے گا جو آپ کی کمیونٹی میں لوگ جو افیکٹ ہوئے ہیں نا اس سے زیادہ, وہ زیادہ تر ہیں لیڈیز بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور جن کی قوت مدافعت اتنی اچھی نہیں ہے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے اس پہ آتا ہوں کہ یہ ایک وائرس ہم نے آ گیا, سائنٹسٹ نے اس کی ویکسین بنا لی, یہی کہ اس کی شیورٹی نہیں ہم دے سکتے کہ یہ دوبارہ, بس یہ ایک میکانزم ہے, ایک بیماری کو آنے سے پہلے ہم نے روکنا ہے, اور اللہ نہ کرے کہ بیماری ہو جائے اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ ہے. تو یہ ہماری ساری ایفرٹ ہے کہ ہم نے خسرہ اور روبیلا کو روکنا ہے اس سے پہلے کہ اس کی وبا پھیلے, اور ہوپ فلی اللہ تعالیٰ کی امید رکھنی چاہیے کہ جو ایفرٹ ہم کر رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے, انشاءاللہ اس پہ کنٹرول آئے گا انشاءاللہ. تھینک یو. ہمارے ہاں سیالکوٹ میں خاص طور پہ کرونا کے معاملے میں بھی ہم بچے رہے. اللہ کا خاص کرم تو تھا ہی, اس کے بغیر تو کام کوئی نہیں, لیکن ان جیسے افسران کی شبانہ روز محنت اور لگن سے عوام کو ریلیف ملا. جی ہم بچے رہے اس سیالکوٹ بہت حد تک. آج دیکھ لے لاہور اتنا بڑا شہر اور پھر کرونا کی لپیٹ میں, پھر معاملات وہاں پہ دیگر گوں ہیں. اللہ کرے ہمارے ان افسران کو اللہ صحت تندرستی دے, لمبی عمر دے, ایمانداری سے کام کرتے رہیں. میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر محمد تنویر شہزاد صاحب کو, وہ آئیں. محمد تنویر شہزاد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں جناب محترم حافظ ذوالفقار شاہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیم کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس سیمینار کا انعقاد کیا اور ہمیں عزت بخشی کہ ہم اپنا جو ہے وہ مدعا بیان کر سکے. تو اسی حوالے سے الحمدللہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کافی زیادہ رول رہا ہے, اور حافظ صاحب کا بھی کافی تعاون ہمارے ساتھ رہا ہے. تو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن سے ہمیں جب بھی ہماری ضرورت پڑی ہے کسی امر کو لے کے, تو ہم نے حافظ صاحب سے ہی ریکویسٹ کی ہے. تو حافظ صاحب الحمدللہ اس میں جو ہیں وہ پیش ہیں. حافظ صاحب ہم ان کے آفس میں تشریف فرما تھے, تو حافظ صاحب نے ایک ہی بات میں, جس طرح میں اکثر میرا ایک بیانیہ ہے کہ کوزے میں سمندر کو بند کرنا, انہوں نے کہا کہ جب نیشنل کاز کی بات آ جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی کہ ہم اس پہ کوئی سوال اٹھا سکیں. تو جہاں نیشنل کاز کی بات ہے وہاں حکومت وقت کی بات ماننا ہمارے لیے ایک فریضہ ہے. تو وہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اسی سلسلے کو لے کے ہم یہاں آپ کے ہاں حاضر ہوئے ہیں.
تو انشاءاللہ میں 2-3 چیزیں جو ہے میں آپ کے گوش گزار کروں گا وقت کی قلت کو کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے. 2-4 گزارشات ہیں جو میری ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. ایک میں اس سے پہلے میں آپ کے گوش گزار یہ بات کر دوں کہ ہیلتھ پروگرام میں جتنی بھی ویکسینیشن ہو رہی ہے، ہمارے ہیلتھ پروگرام میں جتنی بھی ویکسینیشن ہو رہی ہے وہ ایک توسیعی پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات جو ہے جسے ہم ایکسپینڈڈ پروگرام عام ایمونائزیشن کا نام دیتے ہیں، اس کے تحت ہو رہی ہے. وہ جس میں WHO اور ہمارے جو یونیسیف ادارے ہیں وہ اس کے ساتھ ہمارے تعاون کر رہے ہیں، اور حکومت پاکستان جو ہے نا وہ اس فریضے کو سر انجام دے رہی ہے. ویکسینیشن کے حوالے سے یہ توسیعی کا جب بھی نام آ جائے تو ڈیفینیٹلی ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ نہ رکنے والی ایک چیز ہے. شروع میں جب ماشاءاللہ سے محترم تشریف فرما ہیں اور بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے وقت میں 1-2 ویکسینیشن تھی. یہ 82 میں جب آغاز ہوا اس کا تو اس وقت 2-3 ویکسینیشن تھیں. اس میں پھر اس کے بعد اس وقت جو ویکسینیشن ہوا کرتی تھی اس کے طریقہ کار مختلف تھے، اور طریقہ کار بھی کافی زیادہ تکلیف دہ تھے. وہ ایک مشین سے وہ چکر مطلب اسے وہ بازو کے اوپر ایک چکری ٹیکہ جسے آپ کہتے ہیں، تو شکریہ، وہ چکری ٹیکہ تھا جس کو لگانے والے کو بھی تکلیف ہوتی تھی اور جس کو لگ رہا ہوتا تھا اس کو بھی تکلیف ہوتی تھی. تو وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے تحت کافی زیادہ اس پہ ہم نے قابو پایا، اور آہستہ آہستہ اب یہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اب وہ چکری ٹیکہ تو نہیں رہا، لیکن اس کی فارم چینج ہو کے ایک انجیکٹیبل فارم میں آ گئی ہے، اور وہ جو ہے وہ بھی اس کا طریقہ کار وہی ہے، اور یہ تکلیف دہ نہیں ہے. وہ اس وقت تکلیف دہ تھا. تو یہ وقت کی بات ہے، حالات کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اسی کے حوالے سے میری 2-3 گزارشات ہیں جو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن جس کو حافظ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کافی زیادہ اس میں تعاون رہا ہے ان کا، اور اب بھی ہم ان سے تعاون درکار ہے کہ ایک ہمیں مشکلات آتی ہیں ریفیوزل اسکول کے حوالے سے، کہ کافی زیادہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ ریفیوز کر دیتے ہیں. اس کی وجوہات جو ہمارے سامنے آئی ہیں وہ 2-3 وجوہات ہیں. ایک یہ وجوہات ہے جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ریگارڈنگ کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ جس دن انہوں نے ویکسینیشن کرنی ہوتی ہے اس دن ہمارے ہاں پیغامات لے کے آئی ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو اسکول والے ہیں ان کی طرف سے یہ ریزائنمنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں والدین سے اجازت لینے کے لیے پورا 1 ویک درکار ہے. یہ 2 چیزیں میجر ہیں جو ہمیں اس وقت فیس کرنی پڑ رہی ہیں. تو یہ ایک جہاں نیشنل کاز کی بات آ جاتی ہے، میرا خیال نہیں کہ وہاں اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا وہ ہونی چاہیے. تو پرائیویٹ اسکول کے کافی زیادہ کچھ لوازمات والدین کے ریگارڈنگ ہوتے ہیں جو انہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ والدین کو تھرو چلڈرن موٹیویٹ کیجئے. آپ ان کی ڈائری پہ ان کا جو روزانہ کا آپ جس طرح ہوم ورک دے رہے ہیں اس پہ اپنا پیغام جو ہے وہ ان کو لکھوائیے. تیسری میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اسمبلی میں روزانہ کی بیس پہ جو ہم کیمپین کرنے جا رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ 15 سے لے کے ہم 27 نومبر کو یہ کیمپین منانے جا رہے ہیں، اور اس میں سنڈے آف ہے. اس میں ہم 9 ماہ سے لے کے 15 سال تک کے ہر بچے کو 3 ویکسینیشن دینے جا رہے ہیں، جس میں ہماری میزل اور روبیلا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مسڈ اپرچونٹی کو اویل کرتے ہوئے ہم پولیو کے قطرے بھی پلانے جا رہے ہیں. جو 5 سال سے چھوٹے بچے ہیں ہم ان کو پولیو کے قطرے بھی پلانے جا رہے ہیں. تو یہ کیمپین 15 سے جو 27 نومبر کو چل رہی ہے، اس میں ہم 3 قسم کی ویکسینیشن جو ہے وہ ہم دینے جا رہے ہیں. یہ کلیئر کٹ پیغام جو ہے نا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بچوں کو دیں اور ان کے تھرو ان کے والدین تک پہنچائیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ان کو یہ پیغام پہنچانا بہت ہی ضروری ہے. اب رہی بات دوسری سائڈ پہ آئیں
تو جس طرح سر نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا میجر جو مطلب پاپولیشن ہے نا، اس ٹارگٹ پاپولیشن وہ اسکولوں میں ہے. تو اسکولوں میں راؤنڈ اباؤٹ ہم نے جو کیلکولیٹ کیا ہے اسٹیمیٹڈ ہمارا کوئی 12-12.5 لاکھ کے لگ بھگ جو اسکولوں میں ہماری کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم 12-12.5 لاکھ بچوں کو اسکولوں میں ویکسینیٹ کریں گے. اس کے لیے ہماری ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں، ہماری مائکرو پلاننگ ہو چکی ہے. اس کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ اسکول ویکسینیشن اس کا جو سیشن ہے وہ اس کی آرگنائزیشن کے حوالے سے میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے، وہ ہم نے سارے کی ساری ہماری مائکرو پلان ہو چکی ہے. ہمارے پاس ویکسین آ چکی ہے، ہمارے پاس آل کائنڈ آف لاجسٹک آ چکے ہیں. سوشل موبلائزیشن جو چل رہی ہے کافی تقریباً 2-3 مہینہ سے، اور رجسٹریشن اور اسکولوں کی جو ہو رہی ہے اس میں خصوصی جو ہے وہ آپ کا تعاون درکار ہے. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری ٹیموں، جب بھی ہماری ٹیم آپ کے پاس آئے تو خصوصی آپ تعاون کیجیے گا. اور دوسری میری ریکویسٹ ہے کہ یہ اسمبلی میں جس طرح پیغامات ہیں ان کو سرکولیٹ کیجیے، اور اسی حوالے سے کوئی ریفیوزل اسکول ہے تو کائنڈلی اس کو ذرا موٹیویٹ کیجیے کہ اگر بچے کی ویکسینیشن اسکول میں نہیں ہو رہی تو ڈیفینیٹلی اس نے گھر میں بچے نے ویکسینیٹ ہو جانا ہے. تو بچے تو الحمدللہ ویکسینیٹ ہونے سے نہیں رہ جائیں گے، اگر ان میں سے کوئی بچہ رہ بھی گیا تو وہ مس چلڈرن میں ریکارڈ ہوگا. یہ ریکارڈنگ ہے ساری کی ساری. تو کوئی بچہ الحمدللہ رہے گا نہیں. صرف ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے والدین کو کہ بھئی وہی ویکسینیشن آپ کے گھر پہ بھی لگ رہی ہے، وہی ویکسینیشن ہمارے اسکولوں میں بھی لگ رہی ہے. تو یہ میری آپ سے اسپیشلی گزارش ہے کہ آپ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ اپنے تمام ٹرکل ڈاؤن جو اسٹاف ہے ان کو بھی دیجیے، اسکولوں میں اسمبلی میں میسیج دیجیے. اور پھر میں ایک بار حافظ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ سیمینار کا انعقاد کیا. حافظ صاحب خصوصی بہت شکریہ. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی میں ان کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بیسیکلی جو سیشن کا کورم اور سیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا وہ سوال و جواب سے ہوتی ہے. میری تقاریر جس طرح سر نے آپ کے گوش گزار چند گزارشات کی ہیں اور سارا اس سے جو سوالات نکلتے ہیں نا وہ بہت ضروری ہیں. اس میں یہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم نے اپنی تمام ٹیموں کی جو تشکیل دی ہے ان کو ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ دیے ہیں، ان کی ہم نے بائی CNIC رجسٹریشن کی ہوئی ہے اور ان کی ہم نے مائکرو پلاننگ کی ہوئی ہے. میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ ہماری طرف سے، ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک ٹیم جو ہے وہ 5 بندوں پر مشتمل ہوگی، جن میں ہمارا ایک AEFI جس طرح ہماری ٹرم ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ ویکسینیشن کے دوران کسی بچے کو جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اس حوالے سے ہم نے ایک ڈاکٹر نامینیٹ کیا ہے، اسپیشلی ان کو جو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ اسکول سیشن میں آپ کا وہاں ہونا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ڈاکٹر وہاں انشاءاللہ امید ہے، اور ہم ان کو مزید جو ہے وہ ڈائریکشن دے دیتے ہیں کہ اسکول سیشن میں آپ کا ہونا بڑا ضروری ہے. جتنی دیر تک اسکول سیشن چلے وہاں تک ان کی حاضری بڑی ضروری ہے. یہ انشور کریں گے ہم الحمدللہ. دوسری ہماری ٹیموں کے پاس جس طرح آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ ہوں گے وہ پرووائڈڈ بائی یونیسیف اور پرووائڈڈ بائی WHO، وہ ان کے پاس ہوں گے. اور تیسرا ان کے پاس ان کا مائکرو پلان ہوگا، اس میں بھی آپ ان کی نامینیشن دے سکتے ہیں. رہی بات کہ بندے آپ ٹریننگ کی بات کر لیں تو الحمدللہ ہم اس میں پورے 3 ماہ سے انوالو ہیں اس سارے پروسیس میں. پولیو کی کیمپین کا پروسیس بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی 15 days بیفور ہم پرائر کیمپین ہم اس کی ساری ٹریننگز اور یہ سارے کے سارے لوازمات پورے کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ 3 مہینے سے یہ سارے کا سارا پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کے لیے ہم نے ڈاکٹرز بھی آئیڈینٹیفیکیشن اور ان کی ٹریننگز کروا دیں. اسکل پرسن جو ہمارے ٹیکہ لگانے والے لوگ ہیں ان کی بھی ہم نے ٹریننگز کروا دیں. پھر ان کے جو اسسٹنٹس ہیں ان کی بھی ٹریننگ، اور سوشل موبلائزر ان کی بھی ٹریننگ کروا دی. 2 چیزیں میں آپ کے گوش گزار یہاں کروں، باتوں سے پھر باتیں نکلتی ہیں، کہ ہماری ٹیم میں 4 لوگ وہ ہوں گے جو اسکلڈ ہوں گے، 5ویں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہوں گے. ہمارا ان میں ایک اسکل پرسن ہوگا جو ٹیکہ لگائے گا، جس کی رسپانسبلٹی ٹیکہ لگانا ہے. اس کو اسسٹنٹ کے لیے ایک اسسٹنٹ پرووائڈ کیا گیا ہے، اس کو کہتے ہی اسسٹنٹ ہے اس ٹیم کمپوزیشن میں. وہ اسسٹنٹ ہوگا جو اس کی ٹیلی شیٹ فل کرے گا، فنگر مارکنگ کرے گا، اور
2 لوگ جو ہیں وہ سیشن کو آرگنائزیشن میں ان کی ہیلپ آؤٹ کریں گے، جو کمروں سے بچوں کو لے کے آنا، اور اسی طرح یہی پیٹرن کو لے کے ہم ہاؤس ٹو ہاؤس جو ویکسینیشن کرنے جا رہے ہیں ان دا سیشن کمیونٹی، اس میں بھی اسی پیٹرن پہ ہم چلیں گے کہ ہمارا کٹ اسٹیشن ہوگا، پھر وہ 2 لوگ جو ہوں گے وہ ہاؤس ٹو ہاؤس جا کے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، اور وہ بچے جو ہیں ہاؤس ٹو ہاؤس کی میں بات آپ کو گوش گزار کر دوں کہ پولیو کی جو کیمپین ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈور سٹیپ پہ جا کے ہم بچوں کو قطرے پلا رہے ہیں، اس میں ہم سیشن آرگنائز کر رہے ہیں ان دا کمیونٹی، کسی میجر پوائنٹ پہ ہم اپنا سیشن آرگنائز کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، سارا کٹ اسٹیشن بن رہا ہے، وہاں وہ سوشل موبلائزر ہاؤس سے بچے لے کے وہاں پہ آئیں گے، ان کی رجسٹریشن ایٹ دا ہاؤس ہوگی، پھر وہ ہمارے ہاں آ کے ویریفیکیشن ہوگی، پھر اس کو جا کے وہ ٹیکہ لگے گا۔ تو یہ الحمدللہ اس میں یہ پورا ایک نیشنل کاز ہے، اس پہ پوری کی پوری الحمدللہ ہماری تیاری ہے، اسی حوالے سے میری یہی ریکویسٹ ہے۔ دوسری سر جو ہمیں ہماری ٹیموں کو ریکوائرڈ ہوں گے اسکول سیشن کے دوران 2 کمرے، ٹھیک ہے سر؟ اس میں 2 کمروں کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک کمرے میں ہمارا جو اسکل پرسن ٹیکے لگانے والے لوگ بیٹھیں گے، دوسرے کمرے میں آپ بچوں کو ٹھہرائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بچے جو ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہیں، اور ٹیکہ دیکھنے کے بڑوں بھی ٹیکہ دیکھ لیں تو ان کو بھی تھوڑا ہوتا ہے، بچے تو پھر بچے ہیں، تو بچہ جب بھی ٹیکے کو دیکھ لیتا ہے اس کی ویسے ہی وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ شوق میں چلا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے پیش نظر ایک پیغام والدین کی ڈائری پہ ضرور نوٹ کروائیے کہ بچوں کو 15 سے لے کے 27 تک بائی فورس ناشتہ کروا کے بھجوائیں، ٹھیک ہے سر؟ کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے، بچے بڑا اگنور کرتے ہیں اس ناشتے کو لے کے، لیکن یہ ضروری ہے۔ دوسری ویکسینیشن کی آرگنائزیشن سیشن کی آرگنائز میں وہ جس طرح ایک کمرہ آپ سے درکار ہے کہ وہاں بچوں کو ٹھہرائیں، یہاں ایک کمرے میں ٹیکہ لگے، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ٹیکہ لگا کے بچہ پھر وہ دوسری سائڈ سے باہر نکل جائیں، یہ انشاءاللہ ہم نے اپنی ٹیموں کو جو ہے وہ ٹریننگ کروا دی ہوئی ہے۔ سیشن آرگنائزیشن میں آپ ان کی ضرور اس میں آرگنائز میں مدد کیجیے گا، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ کو بھرپور تعاون ملے گا۔ پہلے بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہاں سے شکایت کا موقع کوئی نہیں آیا، آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو شور کرتے ہیں کہ آئندہ بھی کوئی اس طرح کا معاملہ پیش نہیں آئے گا۔ جی جناب آخری مقرر ہے میرے پاس محمد عقیل قریشی صاحب، آئیں جناب۔ جی السلام علیکم۔ WHO سے ڈسٹرکٹ مانیٹر ہوں میں، اور اس کمپین جو MR کمپین ہے اس کو میں مانیٹر کرنے جا رہا ہوں تمام پورے ڈسٹرکٹ میں جو 4 تحصیلیں ہماری۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گوش گزار کر دی گئی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں جو چاہوں گا کہ آپ تک پہنچا دوں یہ، کیونکہ یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے حافظ صاحب آپ نے جو ہمیں پرووائڈ کیا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ یہ کمپین جو 15 نومبر سے 27 نومبر تک ہونی ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے بصورت اس کو دیکھنا ہے۔ ہم نے جس طرح تنویر صاحب نے عرض کیا ہے کہ آپ کے جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں پر ہمیں جگہیں جو ہے نا 2 کمرے میں ہونے چاہیے، کم از کم 2 کمرے میں ہونے چاہیے، تاکہ ہمارے وہاں پر جو ویکسینیشن کا جو سیشن ہے وہ آرام سے سکون سے ہو سکے، کیونکہ جب بچوں کو انجیکشن لگتا ہے تو وہ تھوڑا سا گھبرا بھی جاتے ہیں، تو اس میں ہمیں سپورٹ چاہیے ہوگی ٹیچرز کی۔ آپ کے جو ٹیچرز ہیں کائنڈلی ہر اسکول میں کم از کم 2 ٹیچرز ہمیں درکار ہوں گے جو ہماری ٹیم کو اسسٹ کریں گے۔ اس میں یہ کہ وہ جگہ دیں گے، ٹیبل چیئر وغیرہ ہو، پھر اس کے علاوہ وینٹیلیشن پراپر ہو وہاں پر، اور رش نہ ہو وہاں پر، کیونکہ جس وقت رش ہوگا بچے اس چیز کو دیکھیں گے تو وہ گھبرا سے جائیں گے، اور اسی گھبرانے کے عمل میں بچے جو ہے نا وہ ان کے جو ہے چہرے فیڈ ہو جائیں گے، ہائپوگلیسیمیا ہو جائے گا ان کو، وہ پھر ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے وہ۔
اس کے علاوہ یہ کہ کیونکہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کرونا بھی اس وقت پیک میں ہے، مطلب اس کی بھی ہم نے کرنا ہے، تو کرونا کے مد نظر رکھتے ہوئے SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے وہاں پر رش نہیں کرنا، وہاں پر اسکولوں کے اندر رش نہیں کرنا، کہ یہ نہ ہو کہ ہم ایک طرف MR کی ویکسین لگا رہے ہوں اور دوسری طرف جو ہے ہم کرونا بھی لگا رہے ہوں بچوں کو. تو کائنڈلی یہ کوشش کیجیے کہ وہاں پر رش نہ ہو وہاں پر. اس کے علاوہ یہ کہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو انجیکشن لگتا ہے جب، اور انجیکشن کے دوران بچہ اس کو کوئی معمولی سا کچھ چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے اس موقع پہ، تو اس میں یہ گزارش ہوگی کہ جس وقت اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کمرے کو آپ نے دروازے بند کر دینے ہیں، تاکہ وہ والی جو چیزیں جو ہے نا باہر بچوں تک یا اس سے آگے جو ہے نا جائیں. تو ہماری جو ٹیم ہے وہ باقاعدہ ٹرینڈ ہے، اس کو اسی وقت اس کی جو ہے وہ ایڈریس کریں گی اگر اس کو خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو ہمارا FE فوکل پرسن ہوتے ہیں جو ڈاکٹر ہیں، وہ موقع پر موجود ہوں گے، وہ اس کو چیک کریں گے اور اس کو آن دا اسپاٹ ہی اس کو فرسٹ ایڈ دی جائے گی. تو اگر وہاں پر فرسٹ ایڈ سے بھی اس کو نہیں ہوتا تو وہ ڈائریکٹ 1122 کو کال کر دی جائے گی اور 1122 والے آ کے وہاں سے اس کو لفٹ کر دیں گے، اس بچے کو قریبی ہاسپٹل بھیج دیں گے. تو اس میں یہ کہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. اور ایک اور جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ کہ جس وقت اس طرح کا اگر خدا نخواستہ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے باہر کہ جی کوئی بچہ جو ہے اس کو انجیکشن لگا ہے اور بے ہوش ہو گیا ہے، تو میرے جیسے لوگ جو ہے نا وہ موبائل لے کے پہنچ جاتے ہیں، ہاں جی کیا ہوا ہے ادھر، یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے، تو وہ ویڈیوز وغیرہ بنانے لگ جاتے ہیں اور ویڈیوز بنا کے وہ اپنے فون پہ اپنے جو ہے نا واٹس ایپ گروپ میں یا فیس بک پہ وہ چڑھا دیتے ہیں. تو اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے ہم نے، یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ نیشنل لیول پہ یہ کمپین ہونے جا رہی ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی میسیج، غلط میسیج اگر وہ چلا جاتا ہے تو ہماری اس کمپین کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ سے گزارش یہ ہوگی، اپنے اسکول جو متعلقہ اسکول ہیں اس سے یہ گزارش ہوگی کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، لوگ آپ سے پوچھیں جی کہ کیا معاملہ ہوا ہے، تو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ فوکل پرسن اپائنٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کمپین کو دیکھنے کے لیے. تو وہ رسپانسیبل ہیں وہ اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے کہ وہاں پر کیا ہوا. تو ہماری جو ٹیمز ہیں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آ کے وہاں پر کام کریں گی، ان کو بھی ہم نے اسٹرکٹلی کہہ دیا ہوا ہے کہ یہاں پر آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی میسیج نہیں دینا. تو وہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو کائنڈلی اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. تو یہ گزارشات تھیں جو میں گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر آئے، ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا، اور انشاءاللہ آپ کا تعاون جاری رہتا ہے اور جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اچھا، اس کا ایسا ہے کہ ویکسین کوئی بھی ہو اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹمپریچر ہو جاتا ہے، کسی بچے کو ٹمپریچر ہو جاتا ہے، وہ بھی 101 تک ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میسیج ضرور دیں گے، ہم بھی دیں گے کہ اگر اس طرح کا کوئی بچے کو ٹمپریچر ہو جاتا ہے تو وہ بچے کو گھر جا کے وہ پیناڈول، کالپول، پیراسٹامول جو بھی ہے وہ اس کو دے دیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے کہ جس وقت انجیکشن لگتا ہے تو انجیکشن میں یہ کہ سوجا سا آ جاتا ہے، ایبسیس سی بن جاتی ہے. تو ہم نے یہی اپنے ٹیم کو یہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے یہ ضرور میسیج دینا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو مائیں جو ہیں وہ گھر میں جا کر بچے کو برف کی ٹھکور کریں، اس سے جو ہے نا یہ ریلیف مل جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. حاضرین، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تقریب کا اختتام ہوا چاہتا ہے.